اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان رائٹرز ونگ یوٹیوب چینل کی جانب سے میزبان محمد عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ہم نے پہلے پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جو کہ 7 منٹ پر مشتمل تھا۔ آج دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کل کے حوالے سے ایک رائے آئی ہے کہ جی ضروری نہیں ہے آپ 5 سے 7 منٹ میں وائنڈ اپ کرنے کے لیے اپنی رفتار کو بولنے کے اندر تیز رکھیں، آپ آہستہ سے جو ہے نا وہ ہمیں سنائیں۔ تو میں دونوں چیزوں کا ملحوظ خاطر رکھوں گا کہ اس قدر طوالت بھی نہ ہو جائے اور رفتار اتنی بھی تیز نہ ہو جس طرح کل تھی کہ بعض دوستوں نے نشاندہی کی ہے بارکیف۔ دوسرا پارہ ہے آج، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلے پارے سے لے کر جو سلسلہ شروع ہوا دوسرے پارے میں بھی وہی سورۃ البقرہ ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دلی تمنا کو پورا فرما کر بیت اللہ الحرام کو قبلہ بنا دیا۔ اس پر بعض کم عقل لوگوں نے تنقید بھی کی کہ جس طرح قبلہ تبدیل ہوا ہے مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبلے کی تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار ہے اور کون ہے جو اپنے قدموں پر پھر جانے والا، وگرنہ جہتیں تو ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلائے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں اور اپنے باپ کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے بندوں کو اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کرنا شروع کر دیا یا اللہ کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی دکھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو اور ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں مظالم کے مقابلے میں انسان اگر صبر کرتا ہے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان مشکل میں ہو اس کو مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نماز اور صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ راستہ اور طریقہ بتایا گیا ہے کہ مصیبت سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت اور محبت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک خوشخبری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، پس جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کا طواف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے احکامات اور اس کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اس کی آیات کو اس کے احکامات کو چھپائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان کا اللہ کی ذات یوم حساب تمام انبیاء ملائکہ پر پختہ ایمان ہو، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا جائے، کہ یہ دکھانے کے لیے نہ ہو کہ جی لوگ مجھے کہیں کہ بڑا زکوٰۃ اور صدقات دینے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو، پھر خرچ کرنے کا مزہ ہے، پھر عبادت کرنے کی ایک اپنی لذت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص اور دیت کا ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو دیت لے کر معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے،
لیکن بہرحال قصاص لینے میں ہی زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات۔ آج قتل و غارت گری کیوں زیادہ ہے؟ کہ قصاص کا نظام نہیں ہے۔ قاتل جو ہے نا وہ کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد اس کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ سلسلہ اب رک نہیں رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی غرض و غایت بتلائی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، ایام کا تعین کیسے ہوتا ہے، حج کے ایام کا تعین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس اگر بینائی ہو تو انسان صرف چاند کو دیکھ کر ہی وقت کا تعین کر سکتا ہے، اور ایسا ہوا ہے ماضی کے اندر۔ ہم آج جو کیلنڈر یوز کر رہے ہیں ان لوگوں کی محنت کے نتیجے کی بدولت یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا کہ حج میں بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بتایا ہے کہ حاجی کے لیے زاد راہ ضروری ہے کہ اس کا اہتمام، اس کے لوازمات، التزام، یہ سارے ہونا ضروری ہیں، لیکن بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس کے علاوہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف، مصائب اور زلزلوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکلیف سے آگاہ اس لیے کیا ہے تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، آزمائش کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بڑا گہرا اثر لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے مثال قربانیاں دیں۔ حضرت بلال کی قربانیوں کو دیکھیں، اور اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ان کی قربانیوں کو دیکھیں کہ کس طرح ان کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اونٹ کے ساتھ باندھ کر ایک طرف، پھر دوسری طرف مخالف سمت کے اندر چلا کر جسم کو دو ٹکڑوں کے اندر جو ہے نا وہ تقسیم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ یہ استقامت ہے، استقامت فی الدین۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہمارا دین تھوڑی سی دیر میں جو ہے نا ڈاماڈول ہونے لگ جاتا ہے، کوئی آفر اچھی آ جائے ہم نہیں دیکھتے شریعت کا حکم کیا ہے، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ یعنی استقامت فی الدین اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتلایا ہے کہ ان کے نقصانات کیا ہیں اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کہ اس کے سراپر نقصانات ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا ہے کہ ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے اجتناب کیا جائے، اور اسی طرح طلاق کے مسائل کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو بھی بیان فرمایا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، اور اس کے پاس 2 چانسز ہیں کہ 2 چانسز کے بعد اگر وہ تیسرا چانس یوز کرتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ 2 چانسز کے بعد جو ہے وہ رجوع کا آپشن موجود ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اس کے بعد مدت رضاعت ہے کہ 2 سال ہے مدت رضاعت، اور نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے کس طرح، اور بالخصوص جو درمیانی نماز ہے، درمیانی نماز سے مراد الصلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز ہے، اس کا خاص اہتمام اور التزام کرنا ہے۔ یہ مضامین تھے، اس کا یہ مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسرے پارے میں جو مضامین ہیں، جو چیدہ باتیں میں نے کی ہیں، اس پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ رب العالمین قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ کے حکم سے تیسرے پارے کے خلاصہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے، اللہ نگہبان۔